بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين الروحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادحز كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. سلامت. جمعہ ایک بہت ہی مبارک تربیت گاہ ہے اور عظیم انسٹیٹیوشن ہے اور علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور اصلاح نفس اپنی تربیت اور اپنے گھر والوں کی تعلیم اور ایک مکمل اصلاح کا جو کوڈ آف لائف جس کو کہا جائے یہ جمعہ ہے. جمعہ میں تقوی پروردگار اور حالات اور پھر اپنی ایک مکمل تربیت کا اہتمام ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے. اس سے انسان کی قبر نورانی ہوتی ہے اور انسان کی آخرت آباد ہوتی ہے. قیامت والوں کے لیے جو لباس ہے وہ بھی تقوی ہے اور انسان کے اعمال کی قبولیت کا راز بھی تقوی ہے. اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام زیارت پہ گفتگو ہو رہی تھی اور ان آخری مراحل میں ان کامل الزیارہ میں کچھ زیارت کے مزید جملے بھی اضافہ ہوئے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
انت الہی و سیدی و مولایا، تو میرا معبود ہے، تو میرا الہ ہے، تو ہی حق کی عبادت رکھتا ہے۔ یعنی جب انسان اللہ کی تنزیہ کرتا ہے، یعنی اس کو سبحانیت کی منزل پہ لے کے آتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ نقص انسان کبھی تصور بھی نہیں کرتا ہے ذات حق کے سلسلے میں، اور وہ میرا معبود ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، ساری عبادتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور جو بھی کام اس کی رضا کے لیے کیا جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ راستے میں جاتے ہیں اور کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں راستے سے تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگے، کوئی گرے نہیں، تو اس کو بھی عبادت کہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہدف انسان اللہ کرتا رہے اور وہی انسان کے لیے عبادت بنتی ہے۔ ہر کار خیر کہ جو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک خلاصہ یہ ہے، اور تو میرا معبود ہے، انت الہی، تو میرا معبود ہے، یعنی حق کے عبادت کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ آیات الہیہ کو جب انسان نگاہ میں رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ چیز انسان کے لیے روشن ہو جاتی ہے کہ ہر مخلوق شعوری طور پر جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ اس کی طرف جا رہی ہے اور اس کی عبادت کر رہی ہے۔ کچھ تکوینی لحاظ سے کر رہے ہیں اور کچھ تشریعی لحاظ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تکوینی لحاظ کے ساتھ اسی کی طرف، اسی کی بندگی کی طرف، اس وجہ سے کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے، ہر ایک میں فقر ہے، اور وہ کیا ہے؟ غنی مطلق ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے موجودات آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے اس کی طرف۔ آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی کی طرف جو ہے نا بڑھ رہے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ ان کی بندگی کیا ہے؟ غیر شعوری طور پہ ہے، تکوینی لحاظ کے ساتھ، تکوینی لحاظ کے ساتھ، یعنی اس سسٹم کے تحت کہ جسے اللہ نے ان کے لیے معین کر رکھا ہے۔ اب مثلا کچھ چیزیں ہمارے وجود میں بھی تکوینی ہیں، سانس کا آنا یہ بھی تکوینی ہے۔ اب انسان کہے میں سانس لیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر سانس نہیں لیتا تو پھر موت تو لینی پڑے گی نا۔ اب مثلا جو ہے نا دل کی دھڑکن بھی تکوینی ہے۔ آپ کہے کہ انسان میں دل کی دھڑکن روک دیتا ہوں جناب، اچھا دل کی دھڑکن روکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، روک جاؤ پھر، صحیح، یہ تکوینی لحاظ کے ساتھ ہے، تکوینی لحاظ کے ساتھ چل رہے۔ لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ تشریعی حساب سے، میں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، میں اپنے شعور سے کر رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، میں اپنی وش سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے ارادہ دیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا، اس ارادے اور اختیار یعنی کیا ہے کہ دوسرے لحاظ سے اگر کہا جائے کہ جو ارادے تکوینی ہوتا ہے، تکوینی لحاظ کے ساتھ اس میں چینج نہیں آتا ہے، تبدیلی نہیں آتی ہے، لیکن جو تشریع ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے بعض اوقات۔ اللہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے نماز پڑھیں، صحیح ہے، چاہتا ہے اللہ کا، تشریعی لحاظ سے اللہ چاہتا ہے، لیکن نہیں پڑھتے۔ اللہ چاہتا ہے روزہ رکھو، نہیں رکھتے۔ اللہ چاہتا ہے حج کرو، نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے خمس دے دو، نہیں دیتے۔ اللہ چاہتا ہے جہاد کرو، نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، تولی دو، نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، آپ وہ انفورسمنٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ اس نے جب کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، اٹ از ریئلی اپ ٹو یو. یعنی کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دونوں راستے دے دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے. اٹ از ریئلی اپ ٹو یو. آپ جو ہے نا وہ راہ خیر کا راستہ لیتے ہیں یا راہ شر کا راستہ لیتے ہیں. یا سورہ مثلا دہر میں بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا. خواہ تم شکران نعمت کرو یا تم کفران نعمت کرو، ہم نے باہر کر جو ہمارا کام تھا وہ تھا. اللہ نے ہدایت تشریع میں انسان کو، جنوں کو اختیار دیا. جس طرح ہم لوگ عبادت میں ارادہ اور اختیار کے ذریعے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، جن بھی تو اسی طرح ہی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صحیح. جن اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کی. جن بھی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے رسول ہیں اسی طرح ان کے بھی رسول ہیں، جس طرح مولا امیر المومنین ہمارے امام ہیں اسی طرح ان کے بھی امام. فرق نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے انسان کی افضلیت وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح وہ ہماری ہدایت کرتے ہیں اسی طرح ان کی ہدایت، جس طرح قرآن ہماری ہدایت کے لیے اسی طرح ان کی بھی ہدایت کے لیے. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شعوری لحاظ کے ساتھ یا غیر شعوری طور پر کیا ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ہم شعوری طور پہ کرتے ہیں اللہ کی عبادت، اس کو سمجھ کے، اس کو سفراء کے ذریعے، اس کے نمائندوں کے ذریعے، عقل اور فہم کے ذریعے، علیکم السلام، عقل اور فہم کے ذریعے، اسی عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں. ما عبد بہ الرحمن. اسی عقل کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بندگی کرتے ہیں. عقل جتنی انسان میں فہم و فراست زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ اچھے انداز کے ساتھ بندگی کرے گا. جتنا ہی کمزور ہوگا ذہنی لحاظ کے ساتھ اتنا ہی وہ سستی کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم نے اپنے مصحف عبودیت میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی بس سارا دن ہی نماز پڑھ رہا، سارا دن سجدے پہ سجدہ، لیکن ثواب بالکل کم آ رہا ہے. اس کا جو آؤٹ کم ہے ثواب کی. حضرت جبریل پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ ساری دن عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، ساری رات جو ہے نا وہ سجدوں میں رہتا ہے، لیکن اس کی جو آؤٹ کم ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے، بہت کم جا رہا ہے. فرمایا اس طرح کو تم ذرا تھوڑی ٹائم اس کے پاس جاؤ، ذرا بیٹھو، اس کے بعد تمہیں انداز. حضرت جبریل جاتے ہیں اس شخص کے پاس. اس کے بعد حال احوال پوچھا، کہا کہ بڑی ماشاءاللہ تمہاری عبادت ہے، کوئی چیز؟ اس نے کہا بس عبادت تو کر رہا ہوں، لیکن باہر گارڈن میں گھاس بہت ہو گیا ہے. اللہ کا ایک گدھا ہوتا تو کم از کم اس گھاس کو تو ختم کر دیتا. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی جو نمازیں اس کا اجر کم مل رہا ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے. یعنی بعض اوقات ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ فلاں شخص ماشاءاللہ بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی دعائیں پڑھتا ہے، بڑی مناجات کرتا ہے، بڑی. فرمائے کیف عقلو، اس کی عقل کیسے ہے؟ عقل کا تو نہیں پتہ ہے. فرمایا ہر ایک کی عبادت اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے. عقل یعنی کچھ چیزیں انسان کی عقل کو زیادہ کرتی ہیں، عقل کو زیادہ کرتی ہیں. یعنی جس طرح مثلا جو ہے نا وہ روایات میں، احادیث میں، قرآن کو زیادہ پڑھنے سے عقل اضافہ ہوتا ہے، فہم و فراست زیادہ ہوتی ہے. اہل بیت کی سیرت پہ چلنے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے. کھانے پینے میں بھی کدو کھانے سے بھی انسان کی مغز میں، انسان کی اس میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ شعوری طور پر، لاشعوری طور پر ہر ایک اس کی بندگی کرتا ہے. بات جان بوجھ کے، بات جان سمجھ کے کرتے ہیں اس کی بندگی. جس طرح ہم لوگ انسان ہیں، جن ہیں وہ بھی
وہ بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں شعوری طور پر، یا جس طرح غیر شعوری طور پر نہ جانتے ہو، جس طرح زمین ہے، آسمان ہے، شمس ہے، قمر ہے، سیارات ہیں، سیاح ہیں، یعنی یہ سارے جتنے بھی اللہ کی ساری مخلوقات ہیں، یہ بھی عبادت اسی کی کرتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں رہے کہ غیر شعوری طور پر اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ہمیں اللہ نے افضلیت اسی وجہ سے دی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے افضلیت دی ہے کہ ہم شعور رکھتے ہیں، ہم عقل رکھتے ہیں، ہم فہم رکھتے ہیں۔ اگر انسان عقل ہوتے ہوئے بھی اس کو عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، اس وجہ سے کہ حیوان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، اور اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ تو قرآن نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ اولئک کالانعام، they are just like cattle, animal۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بدتر ہیں۔ اچھا جو حیوانوں سے بدتر ہیں، یہ کیا مطلب؟ یعنی عجیب ہو گیا، ہم اللہ نے ہمیں انسان بنایا، عقل نہیں شعور، حیوانوں سے بدتر مگر انسان ہو جاتا ہے؟ جی حیوانوں سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حیوان میں تو عقل ہے ہی نہیں ہے، اور اس میں ہوتے ہوئے بھی اس نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ بدبخت، یعنی جو ڈسٹنکشن اس کے لیے بنی تھی عقل کے ذریعے، اس نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، تو کتنی بڑی بدبختی ہے انسان کے لیے۔ اس وجہ سے عبادت، ذکر، اذکار، اللہ کی طرف توجہ بہت بڑی ایک انسان اللہ کے لیے کیا ہے، بندے خدا کے لیے بہت بڑی عنایت ہے کہ توجہ اس کی طرف رہے، ہمیشہ اس ذات کی طرف متوجہ رہے۔ انت الہی، پروردگار تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا معبود ہے۔ یعنی اصل میں الہی و سیدی و مولائی، تو میرا سید و سردار ہے اور تو میرا مالک و مختار ہے۔ علیکم السلام۔ سیدی و، تو اس میں کیا ہے کہ پوری کی پوری جو ولایت ہے نا، نظام ولایت الہیہ کا مولا نے اقرار کی۔ انت سیدی و مولائی، تو میرا سید ہے، سردار ہے، میرا مالک ہے، میرا مختار ہے۔ میں اپنی کوئی انسان اپنا ہمیشہ حیثیت سمجھتے ہی نہیں ہے بندہ خدا اپنی۔ جب مولا بنا دیا تو پھر غلام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جو کام غلام کرتا ہے وہ اپنے مولا ہی کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق یہ ہے۔ اگر انسان اپنے لیے کام کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مولا نہیں مانا ہے اس نے۔ غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ جو کچھ کام کرتا ہے اس کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ میرا مولا خوش ہو جائے۔ غلام میں یہ نہیں ہوتا یہ کیوں کروں۔ اچھا یہ کیوں کروں، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یہ غلام نہیں ہے۔ جب آقا نے تمہیں حکم دے دیا ہے، that's it، اب کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ یہ جو آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ان کی مولائیت میں فرق ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ شکر ہو تو غلام تو ہمیشہ شکر کرتا، ماشاءاللہ جناب ایک اور حکم آ گیا ہے، سبحان اللہ جناب، ایک اور حکم آ گیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو خوش رہتا ہے، آرگومنٹ نہیں کرتا ہے۔ اس نے آرگومنٹ تھوڑی کرنی ہے کہ ہاں جناب اس نے کہا ہے کہ داڑھی رکھو، اچھا جی کیوں رکھوں جناب، کیوں رکھوں؟ وہ تھوڑا کہہ رہے گا، نہیں وہ نہیں کہے گا، وہ کہتا نا ٹھیک ہے جو میرا مولا کہتا ہے وہی کافی ہے، ایٹس اٹ۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھو، ٹھیک ہے جناب، کیوں پڑھوں جناب نماز؟ صبح سویرے اٹھنا اور نماز پڑھنا، اور یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ جو ولایت ہے وہ کمزور ہے۔ عقیدہ ولایت اگر انسان کا، عقیدہ ولایت کا آغاز اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ ولایت کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ عقیدہ ولایت کا آغاز اللہ سے ہے، چونکہ سب سے پہلے اس سے ولی مانیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جی اللہ ولی ہے۔
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سب سے پہلی جو ولایت کا اقرار ہے اللہ کا ہے۔ اللہ کی ولایت کے سائے میں تم آؤ گے تو پھر وہ ولایت نبی تمہیں نصیب کرے گا۔ ولایت نبی میں آؤ گے تو پھر تمہیں ولایت علی نصیب کرے گی۔ یہ ہے سیکوینس، اس طرح ہے، آرڈر اس طرح ہے، یہ سیکوینس ہے۔ اگر انسان اللہ کی ولایت کو نہیں مانتا ہے، ان کو کہے کہ ہم جی وہ کسی کو نہیں مانتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ مولانا نے کیا کہا؟ انت مولائی، انت سیدی و مولائی، تو میرا سید و سردار ہے، تو میرا مالک و مختار ہے، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا انت ہے۔ اس وجہ سے کہ جو مالک اور مختار ہمیشہ جو مولا ہوتا ہے نا، اس کی یعنی کیا ہے، اس کی مالکیت ہے نا، آنرشپ ہے نا، اس کی آنرشپ ہے۔ وہ حدیث عنوان بصری میں ہم نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جس میں جب اسے مالک مانا، آنرشپ اس کی مانی، جو مالک ہوتا ہے پھر اس کی مینجمنٹ بھی تو اسی کی ہوتی ہے۔ اب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی اور جو ہے نا اس کی مینجمنٹ کرے، پھر جس کی مینجمنٹ ہوتی ہے پھر کمانڈمنٹ پہ حکم بھی تو اسی کا چلتا ہے، تھرڈ پارٹی کا تھوڑا حکم چلتا ہے۔ یعنی کیا ہے، یہ اس حساب کے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اللہ کی جو ولایت ہے انسان کو ہر قسم کی تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، ڈارکنس سے نکال دیتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے؟ انسان کو تاریکیوں سے نکالتی ہے، ظلمتوں سے نکالتی ہے، روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی، ولایت کی روشنی، ائمہ معصومین کی روشنی، قرآن کی روشنی، اس طرف لے کے آتی ہے۔ اللہ کی ولایت انسان کو یہاں پہ لے کے آتی ہے۔ تو کیا ہے، ہمیشہ اللہ کی ولایت میں جو شخص آتا ہے، ولایت الہی میں جو شخص آتا ہے، وہ ہمیشہ سرفراز رہتا ہے، ہمیشہ اس کی فتح مندی رہتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی ولایت میں جو اللہ کی گورنمنٹل پاور ہے، ولایت یعنی گورنمنٹل پاور، اس کو بلکہ دوسرے لحاظ سے اچھے لفظ استعمال کو، اس کی جو اتھارٹیٹیو پاور ہے، اتھارٹیٹیو پاور، اس میں جب ایک انسان رہتا ہے اللہ کی اتھارٹی کے تحت رہتا ہے، اس کی اتھارٹیٹیو پاور کے تحت رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے پھر انسان کے لیے ہر قسم کی فتح، نصرت، اس کہتا ہے ٹھیک ہے تم ہمارے سے ہیں، اب ہماری اس میں آ گئے نا، پروں کے نیچے ہے، اب تمہارے لیے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ اللہ والے کے لیے کبھی شکست نہیں ہوا کرتی، کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی اس کے لیے شکست کا تصور ہی نہیں ہے اللہ والے کے لیے۔ اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ اس قادر مطلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس قادر مطلق، وہاں پہ کیا ہے، انسان کو شکست ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ کیا قرآن نے کیا کہا ہے؟ انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے۔ جی وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا، یہ دیکھو نا جی انہوں نے 13واں امام بنا لی ہے۔ اچھا بھی 13واں امام کس کو بنا ہے؟ امام خمینی کو۔ 13واں وہ بندہ خدا یہاں پہ امام بنانا، وہ امام نہیں، امام بنانا لیڈر ہے، یہاں امام کو بنانا جو ہے نا بھیا۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بنا لیں؟ اچھا آپ جو وہاں پہ جمعہ پڑھاتے اس کو مولانا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ہم مولانا کہتے ہیں۔ اچھا جی وہ جو پیش نماز اس کو مولانا کہتے ہیں؟ جی اس کو کہتے ہیں۔ وہ جو خطیب ہے اس کو مولانا کہتے ہیں؟ جی اس کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا آپ امام زمانے کو مولانا کہتے ہیں؟ جی ان کو بھی کہتے ہیں۔ یا صاحب یا مولانا یا صاحب العصر والزمانے، صلوات محمد۔ آپ حضور کو مولانا کہتے ہیں، امام حسین کو مولانا کہتے ہیں، امیر المومنین کو مولانا کہتے ہیں۔ ان اللہ مولائی وانا مولا کل مومن و مومن، میں ہر ایک کا مولانا ہوں، ہر مومن کا میں مولانا ہوں۔ حضور جی کانٹیکس کو دیکھا جاتا ہے
لیکن لوگ چونکہ سادہ ہوتے ہیں، جنرل پبلک ان کو ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اب جس معنی میں ہم اللہ کو مولانا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، اس معنی میں ہم رسول خدا کو مولانا نہیں کہہ رہے ہیں، اور جس معنی میں نبی کو مولانا کہہ رہے ہیں اس معنی میں ہم مولا علی کو مولانا نہیں کہہ رہے ہیں، اور جس معنی میں ہم مولا کو مولانا کہہ رہے ہیں اس طرح جو امام جمعہ ہے اس کو بھی ہم مولانا اس معنی میں نہیں استعمال کرتے ہیں، کانٹیکس کو دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے سمجھنے کی جو ضرورت ہے۔ انت مولانا، یہ تو ویسے بات آگے تو چلیں اس میں کنفیوژن بھی تھوڑی دور ہو جائے، جو کانٹیکس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، تشخص کو جو ہے نا دیکھا جاتا ہے، کس سینس میں اس نے جو ہے نا بات کی ہے، لہٰذا مفہوم جو ہے نا متعدد ہوتے ہیں ہر ایک کے۔ انت مولانا فانصرنا، یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے، ٹھیک ہے، فانصرنا تو ہماری مدد کر، تو مولانا ہے ہمارا لہٰذا ہماری مدد کر، ٹھیک، کس میں مدد کر؟ علی القوم الکافرین، قرآن ہے نا، سورہ بقرہ قرآن ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا سید و سردار ہے، تو ہمارا مولا اور مختار ہے، لہٰذا کیا کر؟ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ جو ریجیکشن کے منزل پر ہیں ہمیں ان کے اوپر جو ہے نا فتح دیتے۔ اب یہاں پہ اگلی بات میں ہم نہیں جائیں گے جو کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، اور اس میں مجھے تھوڑی بات ہے امام تقی جواد علیہ السلام کی سب سے بہترین کلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى شمس ضحاها ذي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين۔ تقویٰ کا وہ معیار تھا آقا اور مولا کا، تقویٰ کا وہ جلوہ تھا کہ نام ہی تقی پڑ گیا، نام ہی تقی
یعنی یہ منزل تھی امام تقی الجواد، نام محمد ہے۔ آپ کے بہت سارے القاب ہیں، مجتبی، مرتضی، فاضل، سب سے جو مشہور آپ کے القاب میں سے ہے وہ جواد ہے۔ جتنے بھی کسی کو دنیاوی مسائل ہوتے ہیں نا، حتیٰ کہ بچے تھے جب وہ امام تو بچہ نہیں ہوتا ہے، امام تو الامام و امام ولو کان صبی، امام ہی ہوتا ہے، خواہ وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، ہر حال میں وہ امام ہوتا ہے۔ ان میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں یہ چھوٹا ہے تو یہ بڑا ہے، نہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، اسی وجہ سے شیعوں کے لیے میں نے رات کی مجلس میں بھی کہا کہ بہت بڑا چیلنج تھا شیعوں کے لیے کہ کس طرح ہوگا 7 سال کا بچہ ہے وہ امام بن رہا ہے پہلی دفعہ، مثلا حضور سے آپ شروع ہو جائیں اور 8ویں آقا تک چلے جائیں، ایک سلسلہ تھا باہر کے۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ 7 سال کے، اس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، نزاع شروع ہو گیا، شیعوں کے درمیان ایک فرقہ بن گیا جس فرقے کا نام واقفیہ تھا۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کے 18 بھائی، اب ایک اور مسئلہ بن گیا، بعض بڑے سن بھی تھے، ان کے بزرگ تھے، علمی لحاظ سے بھی بعض کی بڑی شخصیت، اب ان کو چھوڑ کے یہ کیسے ہو گیا ہے کہ ایک بچے کو جو 7 سال کا ہے امام بنایا جائے۔ یہ اس طرح کے بہت مسائل تھے، یعنی آپ کی اس وجہ سے اس کنفیوژن کو دور کرنے، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، جو کانسیپٹ ہے ہمارا کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا امامت ہو، اس میں جو ایج فیکٹر ہے وہ نہیں ہوتا ہے، صحیح؟ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایج ریسٹرکشن لگا دی جائے، وہ نہیں ہے۔ کہ آپ کے پاس فرض کیا اگر یہی کنفیوژن پیدا ہو جائے اور یہ شبہ جو دشمن ایجاد کرتے ہیں تو جواب کیا؟ اس کے جواب قرآن سے ہے۔ حضرت یحییٰ جو ہے نا، اللہ نے انہیں حکم دیا صبیہ، جب وہ بچے تھے، حکم یعنی نبوت، اللہ نے انہیں نبوت سے نوازا کہ جب وہ بچے تھے، حضرت یحییٰ کو۔ دوسرا کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب تہمت لگائی یہودیوں نے حضرت کن پر؟ حضرت مریم پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے تہمت لگا دی۔ عجیب و غریب لوگ ہیں یہ، کبھی تو انبیاء کا قتل کر دیتے ہیں، کبھی عہد شکنی کرتے ہیں، کبھی تہمتیں لگاتے ہیں، وہ بھی حضرت مریم کے اوپر۔ کیا تہمت لگائی ہے، کیا بہتان باندھا ہے، کیا بہتان باندھا۔ اس وقت کیا ہے کہ جب دلیل مانگی کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، آپ تو بڑی پاک باز بنتی تھی، بڑی متقیہ اور تقیہ اور طاہرہ، اور یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ تو اشارے کرتے تھے اس بچے سے پوچھو، بچے سے پوچھو۔ آپ کہتے تو وہ حیران، وہ کہتے بچہ بولے گا، 3 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ مگر بات کرے گا؟ تو ایسے میں یکدم جو ہے نا وہ وقال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی، I am the slave of God, I am the servant of، یعنی کیا ہے کہ میں سرونٹ کے بجائے سلیو اچھا لفظ ہے اس کی، عبد کے سلسلے، میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ اتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، اور 3 دن کا بچہ کتاب لے کر تو 7 سال کا امام نہیں بن سکتا، یعنی کوئی بات ہوئی ہے، یعنی یہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب بھی، میں صاحب کتاب بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں، ہاں نبی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ رسول بھی ہیں، حضرت عیسیٰ صاحب کتاب ہیں، اولو العزم رسولوں میں ایک حضرت عیسیٰ،
یعنی آپ دیکھیں 1,24,000 انبیاء، ان میں سے 313 رسول، ان 313 رسولوں میں 5 بڑے رسول ڈسٹنگوشڈ پرافٹس جس کو کہا جائے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ یعنی کیا ہے؟ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی کیا ہے کہ 3 دن کے بچے کیا ہو گیا؟ اس وجہ سے یہی چیز وہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کہا گیا یونس بن عبد الرحمن، اس نے آ کر کہا رونا دھونا چھوڑو، رو رہے ہیں امام رضا کے اوپر، چلیں اپنا کوئی امام بنائیں۔ تو ابن سلد کو تھوڑا غصہ آ گیا، اس نے تھوڑی سی ان کو تنبیہ کر دی منہ کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے نا کہا کہ یہی جو ہے نا آیات کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ جب ولی بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایج ریسٹرکشن نہیں ہوا کرتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مشکل مسئلہ شیعوں کے لیے سب سے پہلا چیلنج بن گیا۔ اب اس میں کیا ہے، چونکہ امام جواد 7 سال کے ہیں، امام ہادی 8 سال کے ہیں امام، اس کے بعد امام زمانہ 5 سال کے۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ جو سیکوینس ہے اس طرح، یعنی جو سلسلہ تھا امامت کے اس طرح، لیکن سب سے پہلا چیلنج، سب سے پہلا، اس کے بعد تو رستے تو ہموار ہو گیا نا، لیکن سب سے پہلا جو چیلنج بنا امام تقی الجواد کے ٹائم پہ اوپر بنا۔ پھر وہ امام کے خطبے اور امام کا علم، امام کی تشہیر، پھر اس کے بعد وہ مامون رشید، اس علمی محفل، اس میں ایک سوال ایسا کیا کہ جس میں 23 شقیں بنا دی، 23 شقیں ایک سوال کے سلسلے۔ وہ بڑا مجتہد جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ اگر کوئی محرم شکار کرے تو اس کا کیا بنے گا، یحییٰ بن اقسم، اپنے آپ کو بڑا خداد کا بہت بڑا مجتہد تھا۔ فرمایا کیا سوال کیا تم نے؟ محرم سوال کرے کیا حرم کی حدود میں کر رہا ہے یا حرم کی حدود میں نہیں کر رہا، غلام ہے یا آزاد ہے، مسئلے کو جانتا ہے مسئلے کو نہیں جانتا ہے، شرمندہ ہے شرمندہ نہیں ہے، حج کا احرام ہے یا عمرے کا، او 23 شقیں بنے۔ وہ سر جو ہے نا وہ مبہوت دیکھنے لگا، سارا پورا مجمع بیٹھا ہو، اسی میں نکاح ہوا تھا ام الفاضل کا، اسی محفل میں۔ چونکہ جب مامون رشید نے اپنی بچی دی تو بہت سارے خلاف ہو گئے تھے کہ آپ ادھر بچی دے رہے ہیں اپنی، اور یہ بنو ہاشم، اور کہا کہ میرے لیے فخر ہے لیکن آج اسی محفل میں، یہ محفل اس نے سجائی اسی وجہ سے تھی، یہ محفل جو ہے نا 23 شقیں جب نکالیں تو اس کے بعد ساری ہر طرف سے جو ہے نا، جس طرح آپ لوگ کہیں کہ کلیپنگ شروع ہو گئی، جی ہر طرف سے لوگ آشش کر رہے تھے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ بھی مولا ایک ان سے سوال کریں، ایک سوال آپ بھی کریں۔ مولانا نے کہا نہیں بس رہنے دیں، نہیں ایک پھر مولانا نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ ایک ایسی خاتون کے متعلق آپ اس مسئلے کو حل کریں کہ جو صبح کے ٹائم تو حلال تھی، سورج چڑھا تو حرام ہو گئی، زور کے ٹائم پھر حلال ہو گئی، عصر کے ٹائم پھر حرام ہو گئی، مغرب ٹائم پھر حرام ہو گئی، عشاء کے ٹائم پھر حلال ہو گئی، نصف شب کو پھر حرام ہو گئی اور صبح کے ٹائم پھر حلال ہو گئی۔ انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا یہ، مجھ سے نہیں ہوتا یہ، آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک اس کو پڑھیں۔ مولانا نے پھر اس مسئلے کی ساری تعویل جو ہے اس مسئلے میں بتائی۔ اور آخری بات میں کہوں، دنیا اس وقت جو ہے وہ تجمل پرستی کی طرف ہے، بیوٹی پارلر اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اب تو فیکٹری بن چکی ہے، اس پہ تو چیزیں خریدیں اور یہ وہ، بعض تو جی ڈاکٹر صاحب اشارہ بھی کر رہے ہیں، صلوات پر محمد۔ ہمارے یہاں پہلے اس طرح نہیں تھا، یعنی اسلامی اگر اس میں دیکھیں تو وہ نہیں تھا، یعنی سنور کے آنا چاہیے۔ کس نے نہیں کہا ہے مسجد میں آؤ تو خضوع زینتکم، اسلام نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے اچھی محاسن کو ٹھیک کریں، اپنی خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں، یہ ضروری ہے، یہ حکم ہے، یہ اچھی تمیز کے ساتھ رہنا، اچھے لباس پہننا، اس کو کنگھی کرنا، اپنے بال ہیں بڑے رکھے ہوئے تو اس کو بالوں کو پھر اس کی آداب بھی دیکھیں، اس کو سنوارے بھی، جی یہ اسلام ہے۔
لیکن یہ ہے کہ ایک پوری فیکٹری بنا دیا جائے اس کو ایک پورا جو ہے نا وہ تجمل پرستی بنا دیا جائے، یہ اسلام اس چیز کے قائل نہیں۔ آپ مثلا جو ہے نا وہ ایک گھر میں اگر چلے جائیں تو جتنا وہ آپریشن روم میں اس تھیٹر میں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ گھر کے اندر ہی موجود ہے، یعنی کیا ہے ساری چیزیں جو ہے۔ اچھا اس کی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے یہاں پہ، میں اصل میں تو وہ آپ کو فرمان سنا یعنی دنیا زینت کے پیچھے پھر رہی ہے اور امام نے جو زینت کا کانسیپٹ ہے نا وہ بتایا۔ مثلا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زینت الفقر، ایک فقر کی بھی زینت ہوتی ہے، العفاف، ماڈیسٹی ہے۔ فقیری کی جو زینت ہے وہ پاک دامنی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو کانسیپٹ دیا ہے میرے مولا نے، یعنی زینت الفقر العفاف۔ اچھا اسی طرح مثلا نماز کی بھی زینت ہے، پھر بات کرتے ہیں، بات کی بھی زینت ہے۔ بات جب آپ کریں یعنی زینت الکلام ہے، الفاظات زینت الفصاحت، اچھی طریقے سے ایلیکوینسی کے ساتھ بات کریں، گول گول نہیں پھراتے رہیں تاکہ نہ اس کو سمجھ آئے نہ اس کو سمجھ آئے، یعنی صاف بات کریں، فصاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرنی، یعنی کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہے کہ اب ٹائم کیا ہے، فرمایا ترک ما لا یعنی، فضول باتیں نہ کریں خواہ مخواہ۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کلام کے سلسلے میں اپنے ٹائم کو جو ہے نا وہ، اس میں 13 چیزیں ہیں کہ وہ آپ پڑھیں اس میں کہ وہ یعنی زینت کے متعلق میرے مولا نے بتائی۔ زینت کیا ہے؟ دنیا ماری ماری پھر رہی ہے زینت کے متعلق، اڈورمنٹ ہونی چاہیے، بیوٹیفیکیشن ہونی چاہیے، بیوٹی پارلر پتہ نہیں کیا کیا، کتنے پیسے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے 400-500 پاؤنڈ جب دیں گے جی تو اس کے بعد وضو تھوڑا کریں گے آپ، وضو کیسے کریں گے؟ 500 پاؤنڈ تو ضائع ہو جائے گا۔ 500 میں تو میں کہہ رہا ہوں، ویسے شاید اس سے بھی زیادہ ہو، یعنی یہ کیا ہے، یہ چیز بہت بڑی، یعنی حسن، اور اس چیز میں حسن کبھی چھپا نہیں کرتا، یاد رکھو ہمیشہ، جمال کبھی نہیں چھپتا ہے، جمال جو ہے نا اس کی اپنی ہے، وہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ، لیکن یہ ایک باہر کا ایک الگ بحث ہے اور ایک بہت بڑا اس وقت جو ہے نا وہ سلسلہ ہے، اور جس کی طرف ظاہر ہے کہ چونکہ لیڈیز نہیں ہیں اس وجہ سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور سن رہے ہیں، خیر وہ خطبے کو سنتی بھی ہیں، خیر ایسا بھی نہیں ہے۔ تو باہر کے یہ چیز ایک بہت، اور امام نے یہ بتا دیا کہ ساری زینتوں کو جمع کریں تو انسانیت کی زینت بنتی ہے، اور انسانیت کی زینتوں کو اگر جمع کریں تو وجود امام بنا کرتا ہے۔ ساری زینتیں وہاں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کلام کو دیکھیں تو وہاں پہ ہے، عفت و پاک دامی کو دیکھیں تو وہاں پہ ہے، شجاعت اور شہامت کو دیکھیں تو وہاں پہ ہے، عبادت اور بندگی کو دیکھیں تو وہاں پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے مولا کے صدقے میں، امام جواد کے صدقے میں، باب المراد کے صدقے میں، جتنے بھی مومنین اور مومنات کی پریشانیاں ہیں یا اللہ تو انہیں دور فرما۔ جو اچھی نسبتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، پروردگار مولا امام جواد کا صدقہ ہے، ان کے اچھی نسبتیں عنایت فرما۔ ہمارے بچوں کے اقبال بلند فرما، انہیں زمانے کی اس مسموم ہواؤں سے نجات عطا فرما۔ سب کو یا اللہ، سارے مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور یہ طاغوت زمان پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔